بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری کے لیے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے باب دوم کا لیکچر نمبر 5 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ لیکچر جو ہے سوالن جواباً تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ پی پی ایس سی کے پیپر میں کس قسم کے سوال آتے ہیں۔ اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ باب نمبر 2 ہے اور لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس سلسلے کے باقی لیکچر میرے چینل پر موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے، مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل کس کی تصنیف ہے؟ تو مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل، یہ مشہور کتاب لکھی شانتی رچن بھٹاچاریہ نے۔ یعنی بنگال کے اندر اردو زبان کو درپیش مسائل کے بارے میں اس کتاب میں تذکرہ ہے۔ اردو زبان کی پیدائش کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ چارلس لائل کا بھی ہے۔ وہ اردو کے جنم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چارلس لائل کہتے ہیں اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبری کے اردو بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی، یہ کہنا ہے چارلس لائل کا۔ گارساں دیتاسی ایک مشہور مستشرق ہیں، وہ اردو کی پیدائش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گارساں دیتاسی فرماتے ہیں، ہندوستانی دراصل مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس زبان کی 2 شاخیں ہیں، یعنی ہندوستانی زبان 2 شاخیں رکھتی ہے۔ ایک شاخ یا ایک زبان ایک اردو اور دوسری زبان اردو، جسے ہم لشکری زبان کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے گارساں دیتاسی کا۔ ایس این ناظر کا اردو کی پیدائش کے بارے میں نظریہ بیان کریں۔ ایس این ناظر کہتے ہیں اردو زبان دراصل منجھی ہوئی پنجابی زبان ہے۔ اس کے افعال عموماً پنجابی ہیں، فکر تھوڑی سی نفیس تبدیلی کے ساتھ استعمال میں لائے گئے ہیں۔ یعنی اردو پنجابی سے نکلی ہے اور پنجابی الفاظ کو تھوڑا سا نستعلیق اور تبدیل کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ شیر پنجاب کون ہیں یا کنہیں کہا جاتا ہے؟ شیر پنجاب خان بہادر مرزا سلطان احمد کو کہا جاتا ہے۔ مرزا سلطان احمد اردو کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مرزا سلطان احمد اردو کی پیدائش کے بارے میں کہتے ہیں اردو کا مولد پنجاب ہے، نہ کہ شاہ جہان آباد۔ یعنی ان کے نزدیک اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، شاہ جہان آباد میں پیدا نہیں ہوئی۔ ایک مشہور تصنیف ہے تذکرہ اعجاز سخن۔ تو تذکرہ اعجاز سخن کس نے لکھی؟ تذکرہ اعجاز سخن شیر علی سرخوش کی تصنیف ہے۔ لاہور کا نیا نام جو پہلے استعمال ہوتا تھا محمود آباد کس نے رکھا؟ جواب، محمود غزنوی نے اس کا نام محمود آباد رکھا۔ اردو کا سب سے پہلا شاعر مسعود سعد سلیمان ہے۔ یہ ایک اہم نظریہ ہے اور یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ حافظ محمود شیرانی مسعود سعد سلیمان کو اردو کا پہلا شاعر قرار دیتے ہیں۔ درج ذیل کتابیں کس کی تصنیف ہیں؟ سب سے پہلی کتاب ہے اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر۔ یہ کتاب لکھی ڈاکٹر تارا چند نے۔ طبقات الشورا فیلن کی کتاب ہے۔ مولانا شبلی کے ایک نامور شاگرد بہت مشہور ہوئے، ان کا نام بتائیے۔ مولانا شبلی کے سب سے نامور شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کا اردو زبان کی تخلیق کے بارے میں نظریہ بیان کریں۔ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ ہے، سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے۔ یعنی ان کے مطابق اردو سندھ سے شروع ہوئی۔ کچھ کتابیں ہیں، ان کے مصنفین کے نام بتائیں۔ تو
تو اس میں سب سے پہلی کتاب ہے سندھ میں اردو شاعری. سندھ میں اردو شاعری کتاب ہے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی. تاریخ شعرائے سندھو ہدایت اللہ تارک کی کتاب ہے. بنگال میں اردو وفا راشدی کی کتاب ہے. اور مشرقی بنگال میں اردو یہ کتاب لکھی فارغ بخاری نے. بلوچستان میں اردو انعام الحق جوید کی کتاب ہے. اردو زبان کی ارتقاء کے بارے میں مختلف نظریات ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں. تو شوکت سبزواری ایک نامور محقق گزرے ہیں، ان کا نظریہ بیان کریں. شوکت سبزواری اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کہتے ہیں: اردو قدیم ویدوں کے ہندوستان میں بولی جانے والی بولیوں میں سے کسی ایک کی ترقی یافتہ صورت ہے. یہ نظریہ انہوں نے اردو زبان کا ارتقاء کتاب میں پیش کیا جو ڈاکٹر شوکت سبزواری نے لکھی. ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کی ابتدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر سہیل بخاری اپنی کتاب اردو کہانی میں کہتے ہیں: اردو کی جنم بھومی مشرق میں اڑیسہ اور جنوب میں تلنگانہ سے محدود ہے. میرے نزدیک اصل میں اردو کا گھر یہی ہے. ڈاکٹر سہیل بخاری نے یہ نظریہ اپنی مشہور کتاب اردو کہانی میں بیان کیا. ایک مشہور تذکرہ ہے تذکرہ ہندی. تذکرہ ہندی کب لکھا گیا؟ تذکرہ ہندی 1794 میں مصفی نے لکھا. سوال: پہلے مغربی مصنف کون ہیں جنہوں نے اپنی تالیف قواعد زبان ہندوستانی میں اردو کا لفظ استعمال کیا؟ تو جناب وہ مغربی مستشرق ہیں مسٹر گلکراسٹ، اور ان کی کتاب کا نام ہے قواعد زبان ہندوستانی. اس میں انہوں نے پہلی دفعہ اردو کا لفظ استعمال کیا. برصغیر میں فارسی کب تک سرکاری زبان رہی؟ برصغیر پاک و ہند میں 1935 تک فارسی کو سرکاری زبان مانا جاتا رہا. پھر فارسی کی جگہ ہندی سرکاری زبان قرار پائی. اردو میں شامل ہندی حروف کون کون سے ہیں؟ تو ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق ہندی حروف ٹے، اڑے، پے، چے، گھاف اور ڈال ہیں. اب بات کریں اگر فارسی حروف کی تو اردو میں شامل فارسی حروف کون کون سے ہیں؟ اردو میں شامل فارسی حروف ہیں سے، پے، چے، گاف، زے، فے، خے اور غین. اگلا سوال ہے اردو میں شامل عربی حروف کون سے ہیں؟ تو عربی حروف ہیں سے، ہے، زال، سواد، زواد، توئے، زوئے، عین، کاف، زے، فے، خے، غین. یہ عربی سے اردو میں آئے. کس نے اردو کو ترکی زبان کا لفظ ماننے سے انکار کیا اور کب کیا؟ 15 دسمبر 1938 کو کراچی میں منعقدہ یوم اردو کے موقع پر نئی تحقیقاتی بنیاد پر یعنی تحقیقاتی طور پر انہوں نے ثابت کیا لفظ اردو کو ترکی زبان کا لفظ تسلیم کرنے سے انکار کیا. آئی قاضی نے. چنگیز خان اور اس کی اولاد کے عہد میں اردو کس کو کہا جاتا تھا؟ چنگیز خان اور اس کی اولاد کے عہد میں فرد گاہوں اور لشکروں کو اردو کہا کرتے تھے.